نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. صدق الله مولانا العظيم. مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا غاصی الکرم. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم اپنے ایک عظیم دوست تحریک منہاج القرآن کے عظیم رہنما جناب محترم محمد اعظم گجر صاحب کی والدہ محترمہ کے اصال ثواب کے لیے اس خوبصورت محفل پاک میں حاضر ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کی اس بزم کا صدقہ اس ماں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سامعین، مختصر سے وقت کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے حقیقت دنیا اور فکر آخرت. یہ دنیا جس میں ہم بیٹھے ہیں اس کو عالم شہادت کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا اور انسان کو تخلیق فرما کر اس ظاہری اور مادی دنیا میں بھیجا. پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر خود اس دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا. آئیے اپنے ذہنوں کے تصورات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے کلام کے حوالہ سے دیکھیں کہ یہ دنیا کیا ہے اور ہم انسان جس کو رب کائنات نے تخلیق فرما کے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم انسان اس دنیا میں آ کر اس دنیا کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں. اگر لفظ دنیا پر غور کریں اور لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو لفظ دنیا کا مادہ دال نون اور یا ہے. اسی سے لفظ دنوف نکلا ہے. لفظ دنوف کو دیکھیں، اس کا معنی ہے گھٹیا پن. جس سے لفظ دنیا بنا تو لفظ دنیا کے اندر لغت کے اعتبار سے گھٹیا پن کا معنی پایا جاتا ہے، ذلت کا معنی پایا جاتا ہے. تو سامعین، اس دنیا کی حقیقت کو اگر ظاہری لغت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو اس میں عارضی پن کا معنی ہے، ذلت کا معنی ہے، گھٹیا پن کا معنی ہے. تو وہ دنیا جو خود ایک عارضی شے ہے، جس کے اندر دوام نہیں،
جس کے اندر استحکام نہیں، اگر ہم اس دنیا میں آ کر اپنے دل کو دنیا کے ساتھ جوڑ بیٹھے اور اپنے دل میں دنیا کے حرص کو، دنیا کے طمع کو، دنیا کے لالچ کو سجا لیا، تو سامعین پھر تصور کریں وہ شے جس کے اپنے اندر نہ استحکام ہے، نہ دوام ہے، نہ مقام ہے، نہ رفت ہے، اس جو عارضی شے ہے اس کی محبت کو اپنے دل میں سجا کے کیا انسان استحکام پائے گا؟ کیا انسان اعلیٰ ہو جائے گا؟ نہیں۔ رب کائنات اپنے کلام میں فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، سورۃ الحدید میں اللہ فرماتا ہے کہ خبردار جان لو یہ دنیا ایک کھیل اور تماشا ہے، لعب و لہو و زینت، اور پھر اللہ فرماتا ہے یہ دنیا ایک ظاہری نمود و نمائش کا نام ہے، یہ دنیا ایک دکھلاوے کا نام ہے، یہ دنیا ایک دھوکے کا نام ہے۔ اللہ کے کلام پہ غور کرتے ہوئے نا الفاظ پہ غور کریں، لعب و لہو و زینت، یہ دنیا ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، ایک جھوٹی زینت ہے، وَتَفَاخَرٌ بَيْنَكُمْ، اور ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام، تکاثر فی الاموال والاولاد، اور اس دنیا میں آ کر جب انسان کا دل اس دنیا میں مست ہو جاتا ہے، دنیا کے ساتھ لگ جاتا ہے، اب ہر کوئی دنیا میں یہی کہتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہو، جائیداد زیادہ ہو، دنیا میں نام بڑا ہو، لیکن رب کائنات اس اپنے کلام کے اندر جب جائے ارشاد فرماتا ہے کہ اس دنیا میں آ کر دنیا میں مست ہو جانے والوں غور کرو، یہ دنیا مٹ جانے والی ہے، تم اپنی موت پہ توجہ کر کے اپنے مولا کی محبت میں مست ہو جایا کرو۔ پھر سامعین محترم، کبھی اللہ رب العزت اس کلام میں فرماتا ہے کہ یہ دنیا آزمائش کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میرا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو اور پھر اس دنیا کے اندر اس انسان کو خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے، اچھے اعمال اپنے ساتھ لانے والا کون ہے۔ یہ دنیا ایسی آزمائش گاہ ہے کہ کبھی پھر میرا اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، رب کائنات فرماتا بندے ہم تجھے آزماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی ہم خوف سے آزماتے ہیں، کبھی بھوک سے آزماتے ہیں، وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی ہم تمہیں جان، مال، اولاد، دنیا کی چیزوں کو لے کے آزماتے ہیں، کبھی دے کے آزماتے ہیں۔ آئیے سامعین اپنی زندگی کے شب و روز پہ توجہ کریں، اپنی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے ایام پہ توجہ کریں۔ ہر انسان چاہے وہ ظاہراً دنیا میں غریب ہے یا امیر، اگر امیر ہے تب بھی آزمائش میں ہے، اگر غریب ہے تب بھی آزمائش میں ہے۔ رب کائنات غریب کو غربت سے آزما رہا ہے اور امیر کو امیری سے آزما رہا ہے۔ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ مِنَ الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، رب کائنات آزماتا ہے اور آزما کر انسان کو پرکھتا ہے کہ انسان تجھے بھیجا کس لیے تھا اور تو کر کیا رہا ہے۔ سامعین محترم، یہ دنیا کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ صحیح مسلم کا مطالعہ کرے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا فرماتے الدنیا سجن المؤمن
وجنت الکافر، آقا فرماتے ہیں یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت کا مقام ہے۔ ایک مومن جو رب کائنات کی بندگی میں مست رہنے والا، اللہ کی محبت میں رہنے والا، اللہ کی چاہت میں رہنے والا، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ مومن اس دنیا میں یوں رہتا ہے جیسے کوئی قید میں ہو، اور کافر اس دنیا میں یوں رہتا ہے جیسے اس کو جنت مل گئی، کیونکہ کافر سب کچھ اسی دنیا کو سمجھ لیتا ہے۔ کافر کی محبتیں اسی دنیا کے ساتھ، کافر کی راحتیں اسی دنیا کے ساتھ، منکر کی محبتیں اسی دنیا کے ساتھ، لیکن جو بندہ مومن ہے اس کی نظر اس ظاہری دنیا پہ نہیں ہوتی، اس بندہ مومن کی نظر اللہ کی محبت پہ ہوتی ہے، اللہ کی چاہت پہ ہوتی ہے، اللہ کے قرب کی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کا بندہ اللہ کی مستی میں مست ہوتا ہے، اللہ کی چاہت میں مست ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں آ کر بھی اپنے آپ کو اسی عالم ارواح میں رکھتا ہے۔ اب تصور کرے کہ انسان کی ابتدا کیا ہے۔ سامعین محترم، یہ انسان جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ وہ انسان جو اس دنیا میں آ کے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک گیا، اللہ کی بندگی کا حق بجا لانے والا بن گیا، وہ انسان اس دنیا میں آ کر بھی عالم ارواح کی چاہتوں کو نہیں بھولا۔ اگر انسان اپنی خلق پر غور کرے تو انسان کی ابتدا عالم سر سے ہے۔ رب کائنات نے انسان کو سب سے پہلے عالم سر میں رکھا، وہاں سے عالم ارواح میں منتقل کیا، عالم ارواح سے انسان کو اس عالم شہادت میں بھیجا۔ اب جب میرے آقا نے فرمایا کہ مومن اس دنیا میں یوں ہے جیسے کوئی انسان قید میں ہوتا ہے، کیوں؟ سامعین محترم غور کریں، جب استعارہ اور اشارہ میرے آقا نے قید کا دیا ہے تو قید کی حالت میں انسان چین میں رہتا ہے یا بے چین ہوتا ہے؟ بولے، قید کی حالت میں انسان بے چینی میں ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے دائیں بائیں توجہ کریں، اچھا رہن سہن بھی ہو، اچھا گھر ہو، جائیداد ہو، ملکیت ہو، لیکن اس کے باوجود بندہ مومن کی روح بے چین رہتی ہے۔ بندہ مومن کی روح ہر وقت انسان کو رب کائنات کی انہی چاہتوں کی طرف پکارتی رہتی ہے، بلاتی رہتی ہے، اور انسان کی روح انسان کو ہر وقت مالک کائنات کی محبتوں کی طرف بلاتی رہتی ہے کہ انسان اس عالم ارواح پہ توجہ کر جس عالم ارواح میں قرب اللہ کی چاہت کا تھا، کہیں پہ اللہ کی صفات کے جلوے، کہیں پہ اللہ کے خصائل کے جلوے، کہیں پہ اللہ کی عطاؤں کے جلوے، کہیں پہ اللہ کی صفات کے جلوے۔ کبھی رب کائنات اپنے بندوں سے سوال کرتا، الستو بربکم، ارے روحو بتاؤ، ارے بندو بتاؤ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انسان جو رب کو ماننے والا ہے، بندہ مومن ہے، وہ اس دنیا میں آ کر بھی عالم ارواح کی طرف راغب رہتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ انسان بندہ مومن اس دنیا میں آ کر یوں بے چین رہتا ہے اور اس کی طلب ہوتی ہے کہ کب پردے اٹھ جائیں اور میری آنکھوں کے سامنے پھر جلوہ خدا ہو۔ پھر سامعین میرے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کا اگر مطالعہ کرے کہ یہ دنیا کیا ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہیں۔ صحابہ آقا سے عرض کرتے، آقا اگر ہم کفار کو دیکھیں تو ان کے پاس بڑا ظاہری ساز و سامان ہے اور مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟
تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام اگر میرے رب کی بارگاہ میں اس ساری کی ساری دنیا کی حیثیت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو رب کائنات کفار کو اس میں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. یہ ہے دنیا کی حقیقت. لیکن اگر ہم اپنے من پہ غور کریں تو آج ہماری ساری کی ساری توجہات، ساری کی ساری توانائیاں اسی دنیا کو جمع کرنے میں لگی ہے. آئیے غور کریں اور توجہ کریں اپنے مولا کی طرف. پھر سامعین یہ انسان جو ظاہری نظر آ رہا ہے، اللہ رب العزت نے اسی انسان کو دو چیزوں سے بنایا. ایک ہے انسان کا ظاہری جسم اور دوسری ہے روح. انسان کا جسم اس دنیا میں آرام چاہتا ہے، دنیا کی لذتیں چاہتا ہے، دنیا کی آسائشیں چاہتا ہے، اور انسان کی روح رب کائنات کا قرب چاہتی ہے، رب کائنات کی معرفت چاہتی ہے. انسان کا جسم دنیا کی راحتوں میں خوش رہتا ہے اور انسان کی روح اللہ کے ذکر میں خوش رہتی ہے. آج بھی انسان کی روح پکار پکار کر انسان کو رب کے قرب کی طرف لے جاتی ہے. اس کا صرف ایک اشارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سامعین غور کریں گے اور یہ سارے احباب اپنی ہر روز کی زندگی میں اس کا تجربہ دیکھیں گے. پہلے اگر غور نہیں کیا تو آج سے غور کرنا شروع کریں گے. جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، انسان اگر ساری رات کا تھکا ہوا بھی رہو، سارے دن کام کاج کر رہا ہو، رات کے پچھلے پہر 12-1 بجے سوئے، اس کے باوجود پچھلی رات کو ایک لمحہ وہ آتا ہے کہ انسان کی آنکھ اچانک کھلتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم مست ہو کر کروٹ بدل کر سو جائیں، لیکن پچھلی رات کے ایک لمحے انسان کی آنکھ ایک بار ضرور کھل جاتی ہے. اور بعض عرفاء اور بعض اللہ والے اس کو اشارہ اور استعارہ بیان کرتے ہیں کہ جب رات کے پچھلے پہر انسان کی آنکھ کھلتی ہے، وہ خود نہیں کھلتی، انسان کی روح بندے کو بیدار کرتی ہے کہ بندے اٹھ جا، یہ وہ وقت ہے کہ تیرا مولا تجھے بلا رہا ہے. جب پچھلی رات کو اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ آتا ہے اور بندے کو پکار کے کہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طالب، ہے کوئی مجھ سے میری محبت کا طالب، ہے کوئی مجھ سے میری چاہت کا طالب، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، وہ روح اسی لمحے انسان کو پکارتی ہے، بیدار کرتی ہے، جگاتی ہے، کہتی ہے بندہ اٹھ، تیرا مولا پکار رہا ہے. جو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، مولا اسے نعمت عطا کر دیتا. اسی لیے کسی عارف نے کہا تھا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، رحمت منگن والیا کارن کھلا ہے دروازہ. سامعین محترم، آئیے آج اپنی روح کی پکار کو سنیں، روح کی آواز کو سنیں. روح ہمیں پکار پکار کے کہتی ہے اے انسان، دنیا کی محبت کو دل سے نکال، دنیا کے حرص کو نکال، دنیا کے طمع کو نکال. آج جانے والا کوئی اور جا رہا ہے، کل وہ وقت آنے والا ہے کہ تم مردہ حالت میں اسی چارپائی پہ ہوگا اور یہ ساری محبت کرنے والے تجھے قبر میں پہنچا کے لٹ جائیں گے. یہ دنیا اتنی عارضی ہے کہ جب موت کا لمحہ قریب آتا ہے اور جب موت انسان پہ وارد ہوتی ہے، محبتیں کرنے والے چھوڑ جاتے ہیں، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، اولادیں چھوڑ جاتی ہیں، والدین چھوڑ دیتے ہیں، نام بدل کے کہتے ہیں کہ اب یہ میت ہو گیا، اب یہ میت ہو گیا. سگی اولاد قبر میں ساتھ نہیں جاتی، محبتوں کے دعوے کرنے والے قبر میں نہیں لیٹا کرتے.
عشق کے دعوے کرنے والے قبر میں نہیں لیٹا کرتے. آئیے ہم سارے کے سارے اپنی زندگی کی بے ثباتی پہ غور کریں, زندگی کے عارضی ہونے پہ غور کریں, اور اپنی موت کو توجہ میں لا کر اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مولا کو راضی کر کے جائیں. اور سامعین محترم, اختتام پر کیونکہ وقت انتہائی مختصر ہو گیا, انسان جب دنیا سے جاتا ہے اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے, اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, صاحب مشکات حدیث پاک کو نقل کرتے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب بندہ مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو جنتی فرشتے جنتی لباس لے کے خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں, اور جب دوزخی جہنمی بے عمل بدعقیدہ انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو جہنمی فرشتے جہنم کا لباس لے کر ایک ڈراؤنی صورت میں اس کے سامنے آتے ہیں. آئیے اپنے آپ کو خود ایک پیمانے پہ لے کر آئیں کہ کیا ہم اپنے وقت آخر مسکراتے جانا چاہتے ہیں یا ڈرتے اور روتے جانا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی بد عمل اور جہنمی شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو دوزخ کی فرشتے ڈراؤنی صورت میں اس کے قریب آتے ہیں. وہ مرنے والا انسان ان فرشتوں کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے, اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں, وہ گھر والوں کو کچھ بتانا چاہتا ہے, زبان ساتھ نہیں دیتی, زبان ساتھ نہیں دیتی. اور دوسری طرف میرے آقا نے فرمایا جب اللہ کا بندہ مومن آقا سے محبت کرنے والا, عشق مصطفیٰ اپنے سینے میں بسانے والا, جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو جنتی فرشتے جنتی لباس لے کے آتے ہیں, بڑی خوبصورت شکل و صورت میں آتے ہیں, اس کے سامنے قریب آ کر بیٹھ کر اسے سلام کہتے ہیں. وہ اللہ کا بندہ ان خوبصورت شکل والے فرشتوں کو دیکھ کر ان کے سلام کا جواب دیتا ہے, اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے اور چہرے پہ تبسم ہوتا ہے, چہرے پہ نور ہوتا ہے, چہرے پہ مسکراہٹیں بکھر جاتی ہیں. وہ اللہ کا نیک بندہ ان فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے, چہرے پہ نور بھی ہے, چہرے پہ تبسم بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, اور حضرت اسرائیل علیہ السلام اس نیک بندے کی روح کو یوں قبض کرتے ہیں, یوں نکالتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اس کی روح اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے مشک سے پانی کا قطرہ نکل جائے, کوئی تکلیف نہیں ہوتی. پھر میرے آقا نے فرمایا کہ فرشتے اس روح کو جنتی لباس میں لپیٹتے ہیں, جنتی لباس میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. آسمان کے فرشتے جنتی فرشتوں سے سوال کرتے ہیں یہ کس نیک بندے کی روح ہے, یہ کس اللہ والے کی روح ہے. پھر وہ نام لے کر جنتی فرشتے اس بندے کا نام لے کر, اس کے والد کا نام لے کر, اس کے دادا اور خاندان کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں بن فلاں, یہ وہ ہے جو دنیا میں اپنے مولا کی محبتوں میں رہا. پھر وہ فرشتے اس نیک بندے کی روح کو لے کر رب کائنات کے عرش کے نیچے حاضر ہوتے ہیں. وہ نیک روح اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتی ہے. رب کائنات اس نیک روح کا سجدہ دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں سے فرماتا ہے ارے فرشتوں اس روح کو جنت میں لے جاؤ, جنت میں لے جا کر اس کو ٹھکانہ دکھا دو
اور اس کا نام مقام علیین میں لکھو۔ پھر فرشتے اس روح کو جنت کی سیر کرواتے ہیں، نام مقام علیین میں لکھا جاتا ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اب اس روح کو جسم میں لوٹا دو۔ روح وہاں کے سفر اور سیرے کر کے آتی ہے، اور ادھر جسم کو ہم غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ کے بعد قبر تک پہنچاتے۔ اب جسم بھی قبر میں ہے، روح بھی قبر میں ہے، اب منکر نکیر آتے ہیں سوال کرنے کے لیے۔ سامعین، جب بندہ قبر میں ہے، روح لوٹ آئی، اب منکر نکیر آئے سوال کرنے، ادھر فرشتے سوال کرنے پہنچتے ہیں، اور ساتھ اس بندے کے نیک اعمال اس بندے کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ نمازیں سر کی طرف، زکوٰۃ و صدقات پاؤں کی طرف، تلاوت قرآن دائیں طرف، روزہ حج زکوٰۃ بائیں طرف، یہ سارے اعمال اب بندے کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ فرشتے قریب آنا چاہتے ہیں سوال کرنے کے لیے، اعمال فرشتوں کو قریب نہیں آنے دیتے، اعمال قریب نہیں آنے دیتے۔ اگر کوئی نمازی ہے، روزہ دار ہے، زکوٰۃ دینے والا، حج ادا کرنے والا، صدقات و خیرات کرنے والا، نیک اعمال کرنے والا ہے، تو اعمال چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، منکر نکیر کو قریب نہیں آنے دیتے۔ جب اعمال قریب نہیں آنے دیتے، اب فرشتے اس بندے کو پکار کے کہتے ہیں، ارے بندے آئے تو تھے تیرے قریب سوال کرنے، تیرے دو سوالوں کا جواب تیرے اعمال نے دے دیا، تیرے دو سوالوں کا جواب تیرے اعمال نے دے دیا، اب اٹھ کے بیٹھ، ہمیں بس ایک سوال کا جواب دے دے۔ اٹھائیے صحیح بخاری کو، صحیح مسلم کو۔ اب وہ بندہ اٹھ کے بیٹھتا ہے، فرشتے ایک سوال کرتے ہیں، اس بندے کے سامنے اب چہرہ والضحیٰ ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوتا ہے، اور فرشتے سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول، ما کنت تقول فی حق ہاتھ رجل محمد، ارے بندے بتا اس ذات محمد مصطفیٰ کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب وہ بندہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جواب دیتا ہے۔ یہ وہ آخری اور کمپلسری سوال ہے جس پر جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، اس ساری کی ساری حدیث پاک اور نقطہ سمجھانے سے مقصود یہ ہے کہ آئیے اس دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر دل میں اپنے یار کی محبت کو بسائیں، محبت مصطفیٰ کو بسائیں۔ جب سارے دنیا والے چھوڑ کے لوٹ جاتے ہیں، وہ قبر میں رکھ کے پلٹ جاتے ہیں، قبر کے اندر ذات محمد مصطفیٰ آتی ہے۔ پھر آخری جو نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، وہ نیک بندہ جس نے رب کے عرش کے نیچے سجدہ کیا، اس کا نام مقام علیین میں رکھا گیا، مقام علیین میں لکھا گیا۔ وہ مقام علیین کیا ہے؟ اب جب قبر میں وہ بندہ سوالات سے کامیاب ہو گیا، یوم قیامت رب کی بارگاہ میں پہنچا، اس کے بعد وہ جنت میں پہنچا، اب وہ مقام علیین ظاہر ہوگا۔ وہ مقام علیین کیا ہے؟ جامع ترمذی میں حدیث پاک آخری کلمات کی طرف آنے لگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ چلے جائیں گے، اس کے بعد جب جنت کے اندر دیکھا جائے گا تو جنت کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جنت میں جا کر بھی روتے ہوں گے جنت کے اندر، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، رو رہے ہوں گے۔ رب کائنات فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں ان بندوں سے پوچھو کہ یہ جنت میں آ کر روتے کیوں ہیں؟ کیا جن محلات کا وعدہ تھا وہ محلات نہیں ملے؟
کیا جن نعمتوں کا وعدہ تھا وہ نعمتیں نہیں ملی؟ فرشتے آئیں گے ان بندوں کے پاس، کہیں گے ارے بندو، مولا پوچھ رہا ہے کہ جنت میں آ کے روتے کیوں ہو؟ جنت تو قرار کا مقام ہے، سکون کی جگہ ہے، یہاں کیوں روتے ہو؟ اب وہ اللہ کے بندے عرض کریں گے کہ فرشتوں، رب کائنات کو ہمارا پیغام پہنچاؤ کہ ہم نے زبان مصطفیٰ سے سنا تھا وہ بندے جو رب کی محبت میں عبادت کیا کریں گے، جو رب کی معرفت کے لیے عبادت کیا کریں گے، جو رب کی ملاقات کے لیے بندگی کیا کریں گے، جو رب کے لقاء کے لیے اور اللہ کی ملاقات کے لیے عبادت کریں گے، قیامت کے دن اور جنت میں بے حجاب ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ فرشتوں، رب کو پیغام پہنچا دو، ہم نے نمازیں جنت کے لیے نہیں پڑھی، روزے جنت کے لیے نہیں رکھے، ہماری طلب جنت نہیں ہے، ہماری طلب تو رب کا مکھڑا ہے، ہماری طلب اللہ کا دیدار ہے، ہماری طلب اللہ کا قرب ہے، ہماری طلب اللہ کا مکھڑا ہے، ہماری طلب اللہ کا جلوہ ہے۔ وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے مولا، تیرے یہ بندے تو تیری دید کے لیے روتے ہیں، تیرے یہ بندے تو تیرے مکھڑے کے لیے روتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں مولا، ہم نے گرمیوں میں روزے تیری ملاقات کے لیے رکھے ہیں اور سردیوں کے وضو بھی تیری ملاقات کے لیے کیے ہیں، مولا اپنا دیدار عطا کر۔ رب کائنات اب فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں، کیا یہ بندے میری دید کے طالب ہیں؟ کیا یہ بندے میری ملاقات کے طالب ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے جی مولا، یہ تو تیرے لیے رو رہے ہیں۔ اب رب کائنات فرمائے گا، فرشتوں، اگر ان کا رونا میرے لیے، ان کا تڑپنا میرے لیے ہے تو پھر پردے اٹھا دو، بے حجاب ان کو میرا دیدار کرا دو۔ اب وہ منظر آئے گا کہ اچانک وہ پردے اٹھنے لگ جائیں گے، نیچے اللہ کے بندے ہوں گے، اوپر اللہ کا جلوہ ہوگا، اچانک سارے پردے اٹھ جائیں گے، اللہ کے بندے اللہ کی دید میں مست ہو جائیں گے، اللہ کے دیدار میں غرق ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ مقام علیین۔ سامعین محترم، آئیے آج جناب محترم محمد اعظم گجر صاحب کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے جس بزم میں بیٹھے ہیں، اسی ماں کے ایصال ثواب کے لیے جس بزم میں آئے ہیں، یہاں سے یہ فائدہ لے کر جائیں، یہ سوچ لے کر جائیں، یہ تصور لے کر جائیں کہ ہم بھی اسی مولا کی محبت میں ایسے مست ہو کہ یوم قیامت ہمیں بھی اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ رب کائنات ہمیں ان میں شامل کر لے جن کو اللہ رب العزت بلا حجاب اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تشریف لانے والے جمیع احباب، میں بالخصوص کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی جناب محترم سید زبیر شاہ بخاری شاہ صاحب سے، ریڈیو FM 98 سے ہمارا محبت کا تسلسل تعلق چلا تھا۔ رب کائنات ان محبتوں کو، ان چاہتوں کو، جو چاہتے بھی اللہ کے لیے، محبتیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، رب کائنات ان محبتوں کو ہمیشہ قائم رکھے، دائم رکھے، اور یوم قیامت بھی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں گے وہ اکٹھے ہوں گے۔ اللہ ان محبتوں کو ہمیشہ قائم رکھے، دائم رکھے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں مرکز منہاج القرآن کی طرف سے اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ عالی کی طرف سے جناب محترم محمد اعظم گجر صاحب کو
اظہار تعزیت کرتا ہوں اور 1,00,000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ سال ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ رب کائنات اس ماں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔